ہماری زندگی ایک بہتی ندی کی طرح ہے، اور اس زندگی میں آنے والی مشکلات اس بہتی ندی میں پیدا ہونے والی لہروں کی طرح جو آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن کبھی اپنی جگہ ٹھہری نہیں رہتی۔ دروازے کو لگا تالے پر اگر زنگ لگا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھلے گا نہیں۔ ایسے ہی تعلق انسان کی عقل اور سوچ کا ہے، ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ارادہ دروازہ بند رہنے دینے کا ہے یا کھولنے کا۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ ان لوگوں کی بات زیادہ اثر کرتی ہے جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پہ جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہیں۔ دنیا کا بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نیاب ہیں۔ لالچ پر رشتوں کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پہ چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ روزانہ سورج کا طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالا بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی مضبوط ہوں، ایک غلط انسان سے جوڑا گیا مخلص رشتہ آپ کو نفسیاتی اور جذباتی طور پر تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس دل کو کہیں بھی لگانے سے پہلے اگلے کی نیت ضرور دیکھا کریں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دلوں سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہو، سوچیے اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، بس ٹاٹلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ جنہوں نے دکھ دیے ہیں ان کے سامنے تو ہرگز نہ روئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ان کی حرکت ہوتی ہے۔ ہمیشہ میٹھا بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑے تو کڑوا نہ لگے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جس سے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کن لہجے میں بات کرنی ہے۔ بات محبت کی ہوتی ہے، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ رشتہ توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اندھیرا ہوتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے سامنے اپنا اصل چہرہ رکھو، آخر تک وہی ساتھ بچے گا جو تمہارے قابل ہوگا۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا،
کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب دل میں طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تکبر چاہے دولت کا ہو یا طاقت کا، رتبے کا ہو یا حیثیت کا، حسن کا ہو یا علم کا، ایک دن انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جس انسان کو خود پر قابو نہ ہو وہ انسان خود کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس انسان کو دوسرے قابو کرتے ہیں۔ تلک بڑھا کر کچھ لوگوں کی حقیقتیں کھولنے کے بعد سوچتا ہوں فاصلوں میں کتنی کشش اور عزت ہوتی ہے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے اس بات کی توقع رکھنا جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک دے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی بھی قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے زندگی بھی ایمان والی ہو۔ یاد رکھنا جیسی زندگی ویسی موت۔ ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان کو ڈیل کرو گے تو زیادہ دل نہیں دکھے گا۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہیں تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے بارے میں کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنا اور چھیننے کی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر آج تو میرا تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری یہ ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔
ساری کائنات کے فیصلے اللہ کرتا ہے، مخلوق تو صرف استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے مخلوق کے بجائے اللہ کے سامنے جھکو، پھر اگر اسباب نقصان کے ہوں گے تو بھی اللہ نے تمہیں نفع نکال دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کا صلہ ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہاری لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے تو کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ اسلام کے لیے تھوڑی تکلیف برداشت کر لو، قیامت کی بڑی تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کہی جانے والی ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ہر کسی کی ہر بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تم با اخلاق ہو۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ انسان اندر سے خوش نہ ہو تو اسے باہر کی رنگینیاں خوش نہیں کر سکتی، اور انسان کا اندر اللہ کی یاد سے ہی پرسکون رہتا ہے۔ اگر سورج کی طرح چمکنا اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہونا ہے تو پھر سورج کی طرح وقت کا پابند اور مستقل مزاج بھی ہونا پڑے گا۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔